سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الخلق مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وسلم أما بعد گلاب کا پھول کس قدر حسین و خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کے گرد مگر آپ دیکھیں کہ کانٹوں کی جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں کانٹے بھی ہوتے ہیں کہ انسان اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور اتنا مست ہو جاتا ہے اس کی خوبصورتی میں کہ وہ دھیان نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا کہ کانٹے بھی اس کے ساتھ ہیں اور اس کی فریفتہ ہوتا ہے اس کی خوبصورتی پر کانٹ ہاتھ بڑھا کر اس پھول کو توڑنا چاہتا ہے تو پھول کے پہلے ہی پہنچتے اس کے ہاتھ جو وہ زخمی ہو جاتے ہیں اور پھول تو توڑ لیتا ہے لیکن ہاتھ جو زخم سے بھر جاتے ہیں، خون سے بھر جاتے ہیں۔ عجیب مثال ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، جی ذہن میں ہے یہ۔ ہمارے معاملات بھی کچھ ایسے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے جو عبادات ہیں بے انتہا حسین ہیں، گلاب سے بھی زیادہ حسین اور اونچی ہیں، لذت میں بھی، ہر چیز میں بھی، حقیقت میں بھی۔ تو انسان بہت ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادات کو کرتا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، فرائض، الحمدللہ بہت ہی اونچے درجے کی عبادات ہیں، اس کے ساتھ پھر نوافل بھی ہیں۔ تو اس کی ادائیگی میں ہم اتنے محو ہو جاتے ہیں، اتنے مست ہو جاتے ہیں الحمدللہ ان عبادات کو کرنے میں، ہم کانٹوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ عبادات جو ہیں مثل گلاب کے سمجھیں اس کو، تو کانٹے کیا ہوئے؟ کانٹے گناہ ہے۔ گلاب کی طرف تو ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں، یعنی عبادت تو ہم کرتے ہیں، بھاگتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ان گناہوں سے کتنے زخمی ہو رہے ہیں اور کس قدر خون رس رہا ہے ہمارے جسم سے، اور ساری لذت جو ہے عبادت کی وہ ختم کر دیتا ہے۔ جیسے گلاب کے توڑنے کا سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے جب ہاتھ زخمی ہو جائے، اسی طرح انسان جو عبادت کرتا ہے گناہوں کے سبب سے وہ جو ہے اس عبادت کا مزہ، لذت، حقیقت، رتبہ اس سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرف بہت کم دھیان دیتے ہیں گناہوں کی طرف۔ گناہ کی کرنے پر بھی بہت سی وجوہات بن جاتی ہیں انسان کی۔ ایک تو ایک ہمارا اپنا معیار بن جاتا ہے گناہ کا، یہ چھوٹا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کیا ہوگا، خیر ہے بھائی چل رہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور احساس ہوتا ہے کہ بھائی ہم عبادت تو کر رہے ہیں اللہ کی، یہ تو کیا تھا ہم نے، فلاں تو کیا تھا،
وہی بات جو میں نے گلاب کی آپ کو بتائی. گلاب تو مل گیا، خوبصورت بھی تھا، لیکن کانٹے نے چبھا تو صحیح نا. تو کتنی عظیم چیز ہو انسان عبادت کرے، اگر اس میں گناہ سے پرہیز نہیں کرے گا تو حال وہی ہوگا پھر کہ عبادت انسان کی جو ظاہر کرتی ہے چیز گناہ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہت بہت بڑا حکم دیا ہے. ما ظہر من بطنہ، قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے. دعائیں بھی ہیں موصولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھئی ہم اپنے ظاہر گناہوں سے بھی اور باطنی گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، روکیں. یہ عبادات کو ظاہر کرتی ہیں یہ چیزیں. پرواہ نہ کرنے کی وجہ کہ ہم اپنا معیار بنا لیں کہ بھئی یہ تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. گناہ ہر وہ چیز گناہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے. بس اخلاقی ہو، زبان سے ہو، نگاہ سے ہو، دل کے اندر ہو، باہر ہو، اعضاء سے ہو. کوئی گناہ جو ہے چھوٹا نہیں ہے، کوئی کانٹا چھوٹا نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا کانٹا پاؤں میں چبھ جائے نا، اب اتفاق ہوا ہو آپ کو سیر کر رہے ہو، اس چبھ جائے تو رات کو سونے نہیں دیتا ہوں. بڑی مشکل سوئی ڈال کے اس کو چھیل کے پاؤں کو نکالتے ہیں تو اتنا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا. کوئی تجربہ ہوا ہو، چھوٹا سا ہوتا ہے. پھانس سیکھ لیں گے، چھوٹی پھانس، کوئی پاؤں ہاتھ میں چبھ جائے تو سکون ختم ہو جاتا ہے آدمی کا، درد شروع ہو جاتا ہے. اتنی سی پھانس ہے، رنگ تو دکھائے نا اس سے، تو گناہ کیسے چھوٹا اثر نہیں کرے گا. حسطانی بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی کہ کہتے کیسے کہہ سکتے گناہ چھوٹا ہے، اور وہ ہمیں ہماری عبادت کو ختم نہیں کرے گا، ہمارے معاملات کو ختم نہیں کرے گا. کیسے کہہ سکتے ہو؟ مثال دیتے ہیں، چنگاری، چھوٹی چنگاری، اس کو دیکھ لیں، اس میں بد احتیاطی کریں تو بڑے بڑے گھروں کو اڑا دیتی ہے، گودام ختم کر دیتی ہے ایک چنگاری. یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں، یہ گھر ایک دم بلاسٹ ہو گیا. وہ کیا وجہ کیا تھی؟ جب تحقیق کرتے ہیں تو بھائی کچھ وجہ تو خاص نہیں تھی، بس یہ تھا کہ وہ ٹائر کی جو وائر تھی وہ شارٹ ہو گئی، اس میں سے تھوڑی سی آگ نکلی، چھوٹی سی چنگاری نکلی، وہ سارے گھر کو جلا دیا. آگ تو ایسی لگتی ہے نا، تو چھوٹی چنگاری تھی. تو مجھے بتائیں کہ یہ چھوٹا گناہ کیسے چھوٹا ہو گیا؟ وہ تو پھر جو بات ہے وہ تو بہت بڑی ہے. کیوں اس کی بڑائی کیوں ہے؟ گناہ کیوں بڑا ہے، کیوں خطرناک ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا اس کام کے لیے، اور جس کو اللہ منع کر دے اور وہ آدمی وہ کام کرے، وہ چھوٹا کیسے ہو گیا؟ وہی گناہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا تم نے، اور ہم اس کو چھوٹا سمجھ کے وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں زندگی میں، یہ سوچ لیں. اور ہم پتہ نہیں چلتا اس وجہ گناہ ہے، ساری وجوہات ساری گناہ ہوتی ہیں. ذہنی بیماری ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں، بلائیں، بے سکونی، بے رحمت نہ ہونا، گھر کے اندر برکت نہ ہونا، منوستیں پھیلنا، کاموں کا رک جانا، ترقیاں رک جانا، سکون ختم ہو جانا، بچوں کا نافرمان ہو جانا. یعنی یہ اس کی ڈیزاسٹرز ہیں سارے. سبب اس کا کیا چیز ہے؟ گناہ ہے، اثرات ہیں اس کے. کوئی ایسا رزق حرام آپ رزق کھا رہے ہیں، اس میں دیکھیں بازار تو بہت ہے، بڑی چیزیں آ گئی ہیں حرام رزق میں، اس کے اثرات کہاں جاتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، ظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اثرات موجود ہیں. اس پہ پکا ایمان اور یقین کر لینا چاہیے آدمی کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے جس چیز کو، اس کے کرنے کے ساتھ اس کو انسان اگر کر رہا ہے تو اس کا تو بہت ہی برا حال ہے. بے شک وہ عبادت کر رہا ہے، یاد رکھیں، بے شک وہ عبادتوں میں مست ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ نافرمانی کر رہا ہے وہ اللہ کی، تو اس کو اس کی جو چیزیں ہیں وہ اثرات موجود ہیں اس کے اوپر. حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے دونوں طرف. جس طرح عبادات پہ ہم کوشش کرتے ہیں تو گناہوں پہ کوشش کرے کہ بھئی یہ چیز اللہ نے منع کی ہے، یہ میں نے نہیں کرنا. چھوٹا ہے ہی کوئی چیز نہیں، چھوٹی کی تو بات ہی کوئی نہیں. کسی قسم کا بھی شیطان کا ڈھکوسلا ہم نے لینا ہی نہیں. اس پہ اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی چاہیے انسان کو گناہ پر کہ بھئی اس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا.
میں ایک بہت بڑے انسان کی آپ کو مثال دیتا ہوں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. تصوف کی دنیا میں ہر انسان واقف ہے ان سے. منقبت ان کے مشہور ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں قصے ہیں. پیدائشی ولی تھے، بہت بڑے درجے کے. کئی مشائخ، کئی لوگوں نے ان سے الحمدللہ اسباق حاصل کی اور معرفتوں کے سمندروں میں کوتے مارے. تو عجیب و غریب قسم کے بزرگ تھے. ان کے انتقال پر ان کی بزرگی کا جو واقعات تو بہت ہیں، بڑے بڑے منقبت ہیں، لیکن اینڈ بتا رہا ہوں آپ کو. جو اصل چیز تو وہی ہوتی ہے انسان کے جو کامیاب چلا جائے اس دنیا سے. اکثر ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں، تصوف کی دنیا میں دیکھنے میں ہے کہ جب کسی بزرگ کے انتقال ہو جائے یا کوئی اس درجے کا بزرگ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھانا چاہے تو اس پہ کسی مرید کو یا کسی اچھے انسان کو یا بزرگ کو شوق ہوتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کچھ حالات دکھا دیتا ہے، بتا دیتے ہیں. تو عام کتابوں میں محفوظ ہیں باتیں بڑے بڑے لوگوں کی. تو اس میں ایک دو واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہمارے شیخ کیسے ہیں، کس حال میں ہے، کیا درجہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو ایک شخص نے دیکھا کہ ان کے مقام کی بات کر رہا میں، اس کے اتنے بلند مقام کے آدمی تھے. دیکھا کہ بھائی سفیان ثوری جو ہے وہ ان سے بات کی اس نے قبر میں. کہنا حضرت آپ کے کیسے حالات ہیں، کیا اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا، کیسے ہوا؟ تو کہنے معاملہ تو الحمدللہ بہت زبردست تھا، اور مجھے تو تم نے قبر میں ڈالا تو قبر تھی نہیں، وہ تو جنت بنی ہوئی تھی. یہ درجے کے بزرگ تم سمجھو گے قبر، مجھے تو پتہ ہی نہیں قبر کیا، وہ تو جنت تھا. وہ تو جب میں جتنا جنت کا مجھے کچھ بھی نظر نہیں ہے. تو ایک اور صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا معاملہ؟ انہوں نے دیکھا خواب میں کہ سفیان جنت کے اندر ہیں اور اڑ رہے ہیں، کبھی اس تخت پہ جاتے ہیں کبھی اس تخت کے جنت پہ جاتے ہیں. اللہ نے ان کو پر دیے ہیں، وہ فضاؤں کے اندر اڑتے پھر رہے ہیں جنت کے اندر. تو کہنے حضرت یہ مقام آپ کو اتنا بلند دیا، ہمیں تو بتائیں کون سی عبادت آپ کرتے رہتے ہیں، ہم آپ کو مرید ہیں، تو ہمیں رشک ہے آپ اس مقام پر. تو دیکھیں انہوں نے جو عبادت بتائی، کہنا عبادت بات تو کچھ نہیں، صلاح کیا ملنا عبادت کا، ہماری کیا عبادت تھی. ہاں اللہ تعالیٰ کو ایک چیز میری پسند آئی کہ میں گناہوں سے بچنے کی بڑی کوشش کرتا تھا. گناہ کو میں گناہ سمجھتا تھا جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں. اللہ کو یہ ادا میری بہت پسند آئی. اللہ نے سارے مقامات جتنے بھی دیے نا عبادت پہ نہیں دیے، بلکہ گناہوں کو چھوڑنے پر، گناہ سے بچنے پر دیے مجھے. ایک دفعہ رولے بیٹھے، اب میں بتاتا ہوں آپ کو، بے انتہا گریا پر تھے، وقت تو بہت ہے. تو کس نے پوچھا حضرت عرصہ ہو گیا آپ کو روتے دیکھتے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ یہ ذرا غور طلب بات ہے. صوفیوں ماشاء اللہ صوفیوں کی جماعت ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے. سب سے پہلے میں خود سے مخاطب ہوں اس سلسلے میں، تو آپ کی جوتیوں کو خاک ہوں ماشاء اللہ، آپ تو نیک آدمی ہیں. یہ کتنی توجہ کی ضرورت ہے موت پہ. یہ معاملات ایسے نہیں آسانی سے طے ہوتے، یاد رکھیں. آنے والا وقت جو ہے بڑے حساب کتاب کا وقت ہے، اور اس کا حساب کتاب ایسا ہوگا جس میں اللہ میزان قائم فرمائیں گے، جس کا حساب خود اللہ لیں گے. اور ایک ایک حصہ ہماری گواہی دیں گے گناہوں کی. تو اس وقت کیا حال ہوگا اس پر سوچیں آپ. کون آئے گا بچانے میرے بھائیوں؟ کون آئے گا؟ روز خبریں آتی ہیں یہ اسپتال چلی گیا، اس کا انتقال ہو گیا، فلاں ہو گیا. ہم تو چوڑے ہوئے پھر رہے ہیں کہ شاید ہمیں کیا، ہم تو زندہ رہیں گے. آج ہی سے اس چیز کو آدمی سوچ لے کہ کل میری موت ہے، کسی وقت میرا سانس ختم ہو جائے گا. کیسے انسان گناہ کرے؟ عبادات کے اندر تک کچھ کمی ہے، باسی ہے، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں. لیکن یہ ناگواری جو سب سے بڑی چیز اللہ کو ناپسند چیز ہے کہ میرے حکم پر اس نے نافرمانی کیسے کی ہے، جس کو میں نے گناہ کا برا کا اس نے ضرورت کیسے اس نے کام کیا، کیسے کر سکتا تھا. تو کہنے لگے کہ بھائی کیوں رو رہے ہیں حضرت، آپ بے انتہا اتنے پریشان ہیں، آخر کس چیز نے آپ کو اس کو پریشان رکھا ہے؟ سفیان ثوری سے پوچھا. کہتے بھائی کیا بتاؤں، 5 مہینے سے میں شب بیداری سے محروم ہوں. یہ درجہ میں نے آپ کو بتا دیا. کتنے مہینے سے؟ 5 ماہ سے. جو پیدائشی ولی ہوں ان کے، میں آپ کو کیا سناؤں کہ پیدائش کے قصے ہو. تو
اٹھ نہیں پا رہے، عبادت سے اللہ نے محروم کر دیا، 5 ماہ پورا سزا دی ان کو۔ یہ بتا رہا ہوں کہ گناہ کی سزا کتنی زبردست ہوتی ہے انسان کی۔ زندگی انسان جیسے ایک بیماری سے نکلتا ہے نا آدمی، جب بیمار ہوتا ہے نا اس کو کتنا برا حال ہوتا ہے، زبان بھی خراب، آنکھ بھی خراب، پیٹ بھی خراب، نہ کھانے کا مزہ نہ سونے کا مزہ نہ، لیکن جب صحت مند ہوتا ہے ایک دم تو سب چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں اس کی زندگی کی، ہر چیز میں راحت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ میری بات یقین کریں آپ کہ جب گناہ سے انسان ترک کرتا ہے، گناہ سے نکلتا ہے تو ایک نئی زندگی میں پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے یہ عجیب زندگی ہے، راحت ہے، سکون نہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے لیکن مست رہتا ہے الحمدللہ، ہلکا ہوا میں اڑنے والا انسان ہو جاتا ہے۔ اس کا بوجھ بتاتا ہوں گناہ کا کتنا، وہ تو یہ ہے کہ جتنی چادر سفید ہوگی اتنی دور سے وہ اسپاٹ نظر آتا ہے، پتہ ہے نا آپ تو، آپ تو ذکر فکر کرنے والے لوگ ہیں، ذکر سے تو پاک صاف کر دیتا ہے، چادر کی طرح نکال دیتا ہے۔ اب آپ ذکر کریں گے اللہ آپ کو ایسے دھو دیں گے جیسے واشنگ مشین کے اندر گندا کپڑا ڈالتے ہیں، جب اس کو نکالتے ہیں تو سفید ہو جاتا ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے آپ تو نیک انسان ہیں، ہر وقت لانڈری کے اندر دھلنے والے آدمی ہیں، آپ کا گناہ تو چھوٹا سا بھی ہوگا دور سے فرشتے دیکھ لیں گے اس نے گناہ کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے، کبھی کسی کو گھمنڈ تھوڑی کریں، ہم ذکر کرتے ہیں ہم فلاں عمل کرتے ہیں، نہیں، جتنی چادر صاف ہوگی اتنی ویزیبل ہوگا گناہ انسان کا نظر آئے گا صاف طور پر۔ اتنی احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ اپنی مرضی سے لگے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ فلاں گناہ ہے، کیسی یہ کون سے اسٹینڈرڈ ہے؟ اب دیکھیں تو کہنے لگے 5 ماہ سے مجھے حضرت فرماتے ہیں کہ میں محروم کر دیا گیا، میں رات کی عبادت سے محروم ہو گیا۔ اس آدمی کیا حال ہوگا جس کی زندگی عبادات ہو؟ کہنے حضرت یہ وہ کیسے ہوا؟ کہنے بھئی ہوا ایسے کہ ایک دفعہ گزر رہا تھا تو ایک شخص رو رہا تھا، اب کیا پتہ کیوں رو رہے ہو، کس وجہ سے رو رہے، یہ حال ہمارا عام ہوتا ہے نا۔ تو کہنا جب میں اس کے پاس رو رہا تھا تو میں نے دل کے اندر سوچ لیا، خیال آ گیا تو کتنا ریاکار آدمی رو رہا ہے، بس اتنا میں نے سوچا کہ ریاکاری سے رو رہے، اسی وقت میری پکڑ ہوگی اس گناہ سے۔ یہ گناہ ہے ہمارے نزدیک، ذرا اپنے گناہ ختم دیکھیں، بتائیں تو یہ پہلے دوستو یہ جو چیز ہے بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ عبادت اپنی جگہ، لیکن عبادات بھی اسی وقت رنگ لائے گی جیسے میں پھول کی مثال آپ کو دی ہے۔ پھول اگر آپ نے توڑا اور کانٹوں سے بچ کے توڑا، آپ کے ہاتھ زخمی نہ ہوئے، خوبصورت پھول آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اور سونگے جتنا سونگ سکتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ ایسی عبادت آپ نے کی، ایسی عبادت آپ نے کی کہ کوئی گناہ آپ کو نہیں چمٹا، کتنا خوبصورت بن گیا وہ آپ کی عبادت، کتنی خوشبودار بن گئی عبادت، کس نے پسندیدہ عبادت بن گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ صرف ایک وجہ تھی کہ بھائی میں نے اس کو سوچ لیا تھا، ریاکار، اللہ نے مجھے 5 مہینے تک اس گناہ سے نکالا۔ میرے بھائیوں گناہوں سے بچنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ سے نہ بچنے کی کیا وجہ ہے؟ مین شیطان نے ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے انسان پر، ہے بڑا مشکل ہے، تو یہ کیسے چھوڑ سکتا ہے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا وسوسہ ہے کہ پہلے اس کو سٹیپ اٹھانے سے پہلے کہتا ہے نہیں تیسے یہ سگریٹ تو کیسے چھوڑے گا یار، نہیں یہ کام نہیں، بہت مشکل ہے یار، یہ تو نہیں ہو سکتا تو یار، بدنگاہی کیسے چھوڑ سکتا ہے تو، یا زبان کے یہ کیسے، یعنی اس کو پہلے ہی یہ احساس دلایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک چیز آپ لیں، بالکل لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم فرمایا ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا، اس سے آسان چیز کوئی نہیں، یاد رکھیں، اس سے آسان چیز کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی حالت میں انسان کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، جنت کو بہت آسان کیا انسان کے لیے، جس کو کرنے کا حکم آ رہا ہے بہت آسان کام ہے، آپ کر سکتے، کوئی چیز مشکل نہیں، کیونکہ وجہ پیچھے اللہ ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فلاں آپ کام کریں، کسی بچے کو کہتا ہوں فلاں چیز کریں، تو وہ شوق سے کرے، کیوں کہ بھائی میرے باپ نے کہا وہ میرے پیچھے ہے، میری حفاظت کرے گا، اس نے کہا وہ یہ کام کرو تو مجھے کر دینا چاہیے، پیچھے اس کو پتہ ہے کہ میرا باپ کہہ رہا ہے، طاقت ہے، تو جس کے پیچھے رب ہو، کائنات کا مالک ہو، کہہ رہا تو کر، کون روک سکتا ہے اس کو، سوائے کہ امتحان کے کہ وہ کرنا نہیں چاہتا، تو اس کو پسند کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے،
کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں تو کر، یعنی میں تیرے ساتھ ہوں، کس طرح تجھے کو روک سکتا، مشکل سے کر سکتا، قدم اٹھا، دیکھ کیسے نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم گناہ ہے ہی کچھ نہیں، اسپاٹ نظر آئے گا وہ کیا چیز ہے گناہ، ایسے اٹھ جائے گا، کیسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو نہیں کرنا، جو کہہ رہا ہے نہیں کرنا تو پورا ساتھ ہے آپ کے، جس میں ہمارا ہاتھ پکڑ لیا تم مت کرو، لیکن کوئی ٹیسٹ ہے، یہ دنیا اختیار دیا اللہ نے، تو سب یہ دیکھتا ہے کہ طرف بندہ کس طرح، جہاں انسان نے کہا کہ واقعی اللہ نے کہا میں نہیں کرنا، ختم، اللہ پردے ڈال دے گا اس کی آنکھوں میں، ہر چیز پہ پردے ڈال دیتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو محنت اللہ پاک نے رکھی ہے صرف اس لیے رکھی ہے تاکہ اس کے درجات کو بلند کرے اللہ پاک، اس کو مجھ پر یقین تھا۔ تو گناہ کو چھوڑنے والی چیز سے زیادہ کمزور کوئی چیز نہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس سے عمل کرنے سے زیادہ کوئی آسان چیز نہیں۔ تو کبھی نہ دیکھا کہ جب بھی دیکھیں کہ اللہ سے حکم ہے بس ختم، پھر کیا سوچنا، ہم نہیں جھوٹ بولیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم فلاں چیز نہیں کریں گے، اور چھوٹا سمجھیں نا۔ چھوٹے کی مثال میں نے آپ کو دی، کس کا مثال دی ہے؟ سفیان سوری کی، جس کی عبادات، جس کے تزکیہ، جس کا تقوی دنیا مانتی ہے، جس کو مثالیں قائم ہیں، جس کی ایسی ایسی ان کے واقعات ہیں، زندگی آپ پڑھیں ان کے تقوی کے، ان کی پرہیزگاری کے، آپ اندازہ لگائیں کتنے پہاڑ جتنے ان کے اعمال، اور ایک اتنے سے گناہ ہونا تو یہ تھا، انہیں کیا فرق پڑتا ہے اس گناہ سے؟ نہیں، گناہ ہے، اللہ نے دکھایا کہ جتنی بھی تیری عبادات تھیں سب اڑا دی اس گناہ کے اندر، تیرے تجھ میں سزا ہے کہ تو اٹھ ہی نہیں سکتا اس چیز سے۔ تو اتنے بڑے آدمی کا یہ حالت، میرے آپ کی نمازیں، ہمارے تو نمازیں میں کچھ نہیں ہے، ہمارا تو حال ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمت کرنی چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کی توفیق دیتے ہیں، آج سے وعدہ کریں کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے، چاہے زبان کا ہو چاہے نگاہ کا ہو۔ اور ایک چیز یہ ہے، ہمیں دیکھنا یہ کہ کیا کون رہے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، پیر صاحب کہہ رہے ہیں، امام صاحب کہہ رہے ہیں، یا کوئی آدمی کہہ رہا ہے، نہیں، آپ نے دیکھنا بھی حکم آگ کہاں سے رہا ہے، یہ بس اتنا سوچیں بھئی یہ کرنا ہے، تو نماز پڑھنی ہے، فلاں چیز کرنی ہے، بس ایک منٹ سوچ جائیں، اور دین سے تعلق بتایا جا رہا ہے کہ رک جاؤ، کہاں سے آ رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثیں چلتی ہیں، اس نے کہا اس سے، اس نے کہا اس سے، اس نے کہا، ہے یا نہیں ایسے؟ یہاں تک دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی انسان تو نہیں آ رہا ہے بیچ میں کہ بھئی جو رک رہا ہو، یہ ہے نا، کیوں؟ اس تصدیق چاہنے کے لیے کہ واقعی یہ سبحان اللہ زبان مبارک، نبی پاک نے زبان مبارک سے نکلی ہے بات، جہاں نکلی ہے مستند ہوگی بات، ختم، پھر خوف اور ڈر ہے ہی نہیں، کیونکہ پیچھے طاقت بڑی زبردست ہے بھائی۔ پھر تو یہ اس لیے تو کہتے ہیں سند لاؤ بات کی، آج کل تو علمی حساب سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم علم کے حساب سے کہہ رہے ہیں بڑی سندیں ہیں، یہ نہیں، حقیقت میں جو سندیں بنائیں گی اس لیے کہ اس کو یقین کر لے انسان کی یہ وہاں سے آ رہی ہے بات، اس میں کوئی جھول ہے ہی نہیں، تاکہ انسان پھر جرت ہی نہ، اس کے ہاتھ بالکل بن جائے، ہر چیز بن جائے اس کی، کہ تو ڈائریکٹ نبی پاک سے آ رہی، ختم، کس طرح کرے آدمی، اس کے پیچھے تو وہ ہیں دعائیں کرنے والے، سننے والے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ نبی جب، پھر کس چیز کا ڈر ہے کہ میں کیسے نہیں کر سکتا یہ بات، سمجھے نا بات؟ تو اسی لیے ہے کہ یہ سب دھوکے کی دنیا ہے، اللہ نے یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں کہ یار یہ گناہ مت کرو، فلاں نہیں کرو، یہ نہیں، بیٹھے ہیں کسی مجلس میں، بیٹھے ہیں کسی امام صاحب کی باتیں سن رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، وہاں سے حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ حکم وہاں سے صادر ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ اسی وجہ سے تقریریں کی جاتی ہیں، اسی وجہ سے خطبات پڑھے جاتے ہیں، اس جمعے کی تقریر اس لیے کی جاتی ہیں، اسی لیے آتے ہیں علماء کرام کہ وہ ہمیں وہ بات بتائیں جو ہم نہیں کر رہے، بس وہاں سے آئی بات پتا، اللہ کا فرمان تھا، ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، اللہ کا حکم ہے، تو ہم تو سمجھتے فلاں آدمی کا حکم ہے، فلاں مولوی صاحب کا حکم ہے، فلاں کسی کا حکم نہیں چلتا، یہ تو ایک ذرائع ہیں جو ہماری ذہن تک بات کو پہنچا دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انسان کو گناہوں سے اجتناب کرے، تب جا کے اس کا پھل ملے گا، پھر آپ کو گلاب کا پھول جو ہے الحمدللہ واقعی گلاب نظر آئے گا، ورنہ زخیم ہاتھوں کے ساتھ عبادت کرنے سے کیا فائدہ، خون رس رہا اور نمازیں ہم پڑھ رہے، تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہر چیز ہم کر سکتے ہیں، ہمت کریں انشاءاللہ، میں بھی اور آپ بھی، آج سے کہ بھی ہم اپنے گناہوں پر مکمل طور پر جو ہے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ چھوڑنے کی کوشش کریں۔